دنیا میں طاقت کا جو توازن ہے نا، وہ بدل رہا ہے اور اس کی شروعات ایک ایسے حیران کن واقعے سے ہوئی ہے جو شاید پرانے نظام کے خاتمے کا اشارہ دے رہا ہو۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ سوچئے، کینیڈا کے وزیر اعظم بیجنگ میں ہیں اور وہ صرف 3 لفظ کہتے ہیں: نئی عالمی ترتیب۔ صرف یہ 3 لفظ اور ان الفاظ نے پرانے نظام میں ایک ایسی گہری دراڑ ڈال دی جس کا شاید کسی نے سوچا بھی نہ ہو۔ اور یہ کوئی معمولی دورہ نہیں تھا، اس کی تاریخی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ پچھلے 8 سالوں میں سوچ لیں، 8 سالوں میں کسی کینیڈین پرائم منسٹر کا چائنا کا یہ پہلا وزٹ تھا، یعنی یہ ایک بہت بڑی سفارتی تبدیلی کا آغاز تھا۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ کینیڈا اور چین کے اس نئے اتحاد کے آخر ٹھوس معاشی نتائج کیا نکل رہے ہیں۔ تو اس تبدیلی کا اثر کتنا بڑا ہے، ذرا اندازہ لگائیں۔ اس ڈیل سے پہلے چین نے کینیڈا کے کنولا آئل پر 84% ٹیرف لگایا ہوا تھا، 84%، اور اب یہ صرف 15% رہ گیا ہے۔ یعنی یہ کینیڈا کی معاشی سمت میں ایک زبردست تبدیلی کا واضح ثبوت ہے۔ اور بات صرف کنولا آئل تک ہی نہیں رکتی، اس شراکت داری میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ کینیڈا چین سے 49,000 الیکٹرک گاڑیاں خریدے گا۔ دوسری طرف چین کینیڈا کی AI اور ہائی ٹیک انڈسٹری میں سرمایہ کاری بڑھائے گا اور اس کے بدلے میں کینیڈا چین کو اور زیادہ تیل فروخت کرے گا۔ تو یہ ایک پورا پیکج ہے۔ یہاں امریکہ اور چین کی پالیسیوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہے امریکہ جو اپنے قریبی ترین اتحادیوں پر نئے ٹیرف لگا رہا ہے، اور دوسری طرف ہے چین جو ٹیرف ہٹا کر نئے شراکت دار بنا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے اسی وجہ سے امریکہ کے جو روایتی ساتھی ہیں وہ اب دوسرے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کہانی صرف کینیڈا تک محدود نہیں۔ اب ہم رخ کرتے ہیں بحر اوقیانوس کے پار یورپ کی طرف، کیونکہ وہاں بھی بالکل یہی جذبات سنائی دے رہے ہیں۔ چین کے دورے کے فوراً بعد کینیڈین وزیر اعظم ڈیووس پہنچتے ہیں اور وہاں یورپی رہنماؤں کو جمع کر کے انہیں جگانے کے لیے تاریخ سے ایک بہت ہی طاقتور مثال دیتے ہیں، سبزی فروش کی مثال۔ تو یہ مثال ہے کیا؟ یہ چیک تاریخ سے لی گئی ہے۔ تصور کریں، ایک سبزی والا ہے، اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی دکان پر کمیونسٹ نعروں کا بورڈ لگائے۔ وہ یہ اس لیے نہیں کرتا کہ اسے اس پر یقین ہے، بالکل نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ سزا سے بچنا چاہتا ہے۔ نظام کی ساری طاقت اسی جھوٹی طاقت پر، اسی دکھاوے پر ٹکی ہوئی تھی۔ لیکن جس لمحے لوگ یہ دکھاوا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، نظام کی طاقت کا سارا بھرم ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس مثال کا آج کی سیاست کے لیے کیا مطلب ہے؟ بالکل صاف اور سیدھا مطلب یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یورپ امریکی بالادستی کے سامنے خاموشی سے سر جھکانا بند کر دے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے، بات تو ہو گئی، پر کیا یورپ کے پاس اس مزاحمت کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے کوئی ٹھوس، کوئی اصلی معاشی ہتھیار ہیں بھی یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل ہیں۔ ان کے پاس ایک بہت طاقتور ہتھیار ہے جسے ٹریڈ بازوکا کہتے ہیں۔ یہ یورپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی بھی ملک کسی ایک یورپی ملک پر بھی معاشی دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے تو یورپ اس ملک کے لیے اپنی پوری کی پوری سنگل مارکیٹ بند کر سکتا ہے۔ اور سب سے مزے کی یا کہہ لیں عجیب بات یہ ہے کہ یہ ہتھیار اصل میں بنایا ہی چین کے خلاف کیا تھا، امریکہ کی مدد سے۔ مگر اس سے بھی ایک زیادہ خطرناک معاشی ہتھیار کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ ہے امریکی ٹریجری بانڈز۔ لیکن یہ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ سوچئے، اگر چین یا یورپ اپنے خربوں ڈالر کے امریکی بانڈز اچانک مارکیٹ میں بیچنے کے لیے نکال دیں تو کیا ہوگا؟ فوراً ان کی قیمت گر جائے گی۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی اسی کشتی میں سوراخ کر دے جس میں وہ خود بیٹھا ہو۔ امریکہ کو نقصان تو ہوگا، لیکن وہ بعد میں ہوگا۔ جو بیچ رہا ہے اس کو فوری اور تباہ کن نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو چلیے اب ذرا اس سارے معاملے کو ایک بڑے تاریخی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ سلطنتوں کے عروج و زوال کا جو چکر ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امریکہ کی پوری تاریخ اصل میں سلامتی کے نام پر مسلسل پھیلنے کی کہانی ہے۔ جیمز ٹاؤن کے آباد کاروں سے شروع کریں جنہوں نے مغرب کی طرف پھیلنا شروع کیا، پھر میکسیکو سے علاقے چھینے گئے، اور آج گرین لینڈ حاصل کرنے کی خواہش۔ یہ سب ایک ہی تاریخی تسلسل کی کڑیاں ہیں۔ اور یہی سلطنت کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ سلامتی کی نہ ختم ہونے والی تلاش مزید توسیع پر مجبور کرتی ہے، اور یہ توسیع، یہ پھیلاؤ خود نئے عدم تحفظ پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو انجام کار تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ قدیم یونان کے ایک مورخ تھے تھوسیڈائڈس، ان کا ایک جملہ ہے:
اور آج کل یورپی رہنما یہ جملہ امریکہ کے ساتھ اپنی صورتحال بیان کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک عجیب تضاد سامنے آتا ہے۔ جب تک یورپ امریکہ کے ساتھ مل کر دنیا میں طاقتور کا کردار ادا کر رہا تھا، تب تک سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن آج جب وہی اصول ان پر لاگو ہو رہے ہیں تو اچانک وہ خود کو کمزور محسوس کر رہے ہیں۔ کیریبین مورخ ایم اے سیزر اس منافقت کو اور بھی واضح کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مغرب کو ہٹلر سے نفرت اس کے جرائم کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس لیے تھی کہ اس نے وہی ظالمانہ نوآبادیاتی طریقے خود یورپ پر لاگو کر دیے تھے جو اب تک یورپی طاقتیں صرف ایشیا اور افریقہ کے لوگوں پر آزماتی آئی تھیں۔ دیکھیں، ایک سلطنت کو محفوظ محسوس کرنے کے لیے اپنے اتحادیوں سے 100% 100% غیر مشروط وفاداری چاہیے ہوتی ہے، اور یہ برقرار رکھنا ناممکن ہے۔ اور جب یہ 100% وفاداری نہیں ملتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اتحادی اطاعت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ نئے اتحاد بناتے ہیں، اور اس طرح سلطنت کے اپنے ہی اقدامات اس کے زوال کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو یہ سب دیکھنے کے بعد سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ آگے کیا ہونے والا ہے؟ اس کہانی کا اگلا باب کیا ہوگا؟ شاید اس کا جواب اسے گہرے خیال میں چھپا ہے۔ ایک سلطنت کی سلامتی کی تلاش اس وقت تک کبھی مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ سلطنت خود ختم نہ ہو جائے۔